لاہور موٹر وے ریپ کیس کے ملزم ایک ایک کر کے گرفت میں آنے لگے۔ پولیس نے وقار الحسن اور عباس کی نشاندہی پر ملزم شفقت کو دیپال پور سے حراست میں لے لیا۔ ڈی این اے میچ، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ مرکزی ملزم عابد کی تلاش جاری، جلد پکڑ لیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ خاتون سے ڈکیتی کے بعد زیادتی کی، عابد نے بالا مستری کو بھی لاہور بلایا۔ تینوں واردات کے لیے نکلے لیکن بالا راستے سے واپس لوٹ گیا۔ عابد کے ساتھ مل کر 11 وارداتیں کرنے کا اعتراف۔ شیخوپورہ میں بھی زیادتی کی کوشش کی، پولیس کے آنے پر فرار ہو گئے۔ ملزم شفقت کے ابتدائی بیان میں انکشافات۔ ملزم وقار کے برادر نسبتی نے بھی گرفتاری دے دی۔ شیخوپورہ کی سٹیل ملز میں مزدوری کرتا ہوں، ملزم عابد بھی ساتھ ہی کام کرتا تھا، میرا فون بھی استعمال کرتا رہا، عباس کا بیان۔ آج ایک مرکزی ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے، دوسرے کی نشاندہی ہو چکی ہے، اور ہم مرکزی ملزم جو ہے عابد اس تک بھی پہنچ جائیں گے۔ ہماری گورنمنٹ نہ تو کسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹ پہ بلیو کرتی ہے اور نہ ہی اس پہ بلیو کرتی ہے۔ اب ایک کیس ہو گیا تو اس کے لیے ہم نئی قانون سازی لے کے آئیں۔ قانون موجود ہے، امپلیمنٹیشن کی بات ہے۔ ایک ملزم پکڑ لیا، بہت جلد مرکزی ملزم عابد تک بھی پہنچ جائیں گے۔ عبرتناک سزا دلوانا دوسرا بڑا ٹاسک ہوگا۔ سزا موجود ہے، مزید قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ وزیر اعظم کی زیادتی کیسز میں ملوث مجرموں کی کیسٹریشن کی تجویز، ان کی سرجری کریں تاکہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ ایسے عناصر کے لیے سرعام پھانسی ہونی چاہیے۔ عمران خان کا نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو۔ کی بیٹی اس کے اوپر بدترین بربریت کی گئی۔ عمران خان نیازی اس واقعے کے اوپر مکمل طور پر غائب، خاموش، بجائے ظلم رسیدہ بچی کے سر پر دست شفقت رکھا جاتا۔ اس پولیس آفیسر نے جو تانا زنی کی، پوری قوم کے دل زخمی ہو گئے، اور جنہوں نے اس کو لگوایا وہ سینہ تان کر اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ موٹر وے واقعے پر وزیر اعظم نے ایک لفظ نہیں کہا۔ جب قوم تلاش کرتی ہے تو وہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ سی سی پی او کا بیان شرمناک، تعینات کرنے والے دفاع کرتے رہے۔ شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، جولائی میں آئی جی نے سیکیورٹی کے لیے خط لکھا، عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اپوزیشن لیڈر کا انکوائری کا مطالبہ۔ یہ بحث نہیں ہو رہی نہ نظام کے سقم کی، نہ مجرموں کو سزا دینے کی، نہ ان خواتین کی جو پہلے ہی ڈر ڈر کے گھر سے نکلتی ہے، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہمارے ہاں بحث یہ ہو رہی ہے اسپیکر صاحب کہ سانحہ موٹر وے مراد سعید مستعفی ہو جائے۔ میں بتا دوں، دوسری بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ لیب کس نے بنایا تھا، یہ ڈی این اے جہاں پہ ہو رہے ہیں اس کا کریڈٹ کس کو دیا جائے۔ اپوزیشن کا مجرموں کو سزا دینے کی بجائے استعفے پر زور ہے۔ واقعے کی ذمہ داری لیتا ہوں، آئی جی نے خط نہیں لکھا تھا، جواب دیا تھا۔ مراد سعید کا شہباز شریف کو جواب۔ وفاقی وزیر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، حکومتی ارکان آپس میں ہی الجھ پڑے۔ ایک منٹ آپ اس طرح نہ کریں۔ ایک منٹ جی پلیز آپ بات کریں پلیز۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، عامر لیاقت صاحب آپ تشریف رکھیں، میرے لیے طریقہ آتا ہے، پھر مجھے مجبور نہ کریں پلیز۔
साहिवाल में बच्चों के सामने गोलियां मारी गईं, इंसाफ न हुआ। कानून हरकत में ना आए तो मोटरवे जैसे वाकयात होते हैं। हमारा काम कानून बनाना नहीं, लागू कराना भी है। चार दीवारी में नहीं, सरेआम फांसी दी जाए। ख्वाजा आसिफ। सीसीपीओ लाहौर हाई कोर्ट में पेश, मुतनाज़े बयान पर पूरी काबीना को मुआफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन सब बचाने में लग गए। लगता है सीसीपीओ वज़रा का अफसर है, यहाँ कमेटी नहीं खेला जा सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उमर शेख की अदालत में माजरत, आईजी पंजाब और सीसीपीओ से 16 सितंबर तक रिपोर्ट तलब। मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माज़रत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से की है, इन सबसे मैं माज़रत। सीसीपीओ लाहौर ने मोटरवे वाक़े से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान पर माफ़ी मांग ली। दिल आज़ारी पर बहनों, भाइयों और सिविल सोसाइटी से माज़रत ख्वाह हूँ। उमर शेख का बयान। उमर शेख साहब ने जिस तरीके से ये बात की कि ऐसी औरतों को तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये दुपट्टा और ये चूड़ियां मैं आपके लिए तोहफतन भिजवा रही हूं ताकि आपके इस बयान की मजम्मत भी हो सके। मैं समझती हूं कि ये तोहफा उनके मुंह पे एक थप्पड़ है। मुराद सईद जो है वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएं। निगहत औरत सईद का लाहौर पुलिस के लिए दुपट्टे और चूड़ियों का तोहफा बजरिया डाक पहुंचाने का ऐलान। सीसीपीओ लाहौर को बरतरफ किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की ऑपोजिशन खवातीन अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वफाकी वजीर मुराद सईद के इस्तीफे का मुतालबा। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बेटी जवेरिया की एक दिन हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। हुकूमत सिर्फ इंतकाम का निशाना बना रही है, अपोजिशन लीडर। हमजा शहबाज शरीफ को इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। पंजाब हुकूमत ने लीगी रहनुमा के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया। लीगी रहनुमा की अहलिया डॉक्टर राबिया का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। वज़ीर आज़म पर हमजा शहबाज के इलाज में रुकावट डालने का इल्जाम। इमरान खान सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। ओछे हथकंडों से लीगी क़यादत ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, मरियम औरंगजेब। नून लीग हस्बे रिवायत हमजा शहबाज की बीमारी पर भी सियासत कर रही है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान, नून लीग की बीमारी पर सियासत अब पुरानी हो चुकी, खुदारा नया स्क्रिप्ट लिखवा लाएं। साबिक वजीर आजम झूठ और बीमारी का बहाना बनाकर फरार हुए, शहबाज गिल भी बरस पड़े। अल अजीजिया रेफरेंस, नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद करने की वजूहात जारी। साबिक वजीर आजम बीमारी और इलाज का कोई सबूत पेश न कर सके, जमानत में तौसी और सजा मुअत्तली के हकदार नहीं। पंजाब हुकूमत का वजारत कानून और नैब को खत। नए अदालती साल का आगाज, आइन के तहत किसी को अदलिया की आजादी दबाने की इजाजत नहीं। जब तक जजेस आजाद, खुद मुख्तार और दबाव से बालातर नहीं होंगे, तब तक इंसाफ मुमकिन नहीं। अदलिया आइन की बालादस्ती को हर सतह पर यकीनी बनाएगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब। ये बता दें कि मरियम नवाज साहिबा उसमें शिरकत करेंगी? मरियम नवाज साहिबा शिरकत करेंगी। बाकी नाम जो है वो पार्टी में डिसाइड कर रही है, अभी फाइनल नहीं हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की एपीसी में शिरकत के लिए मुशावरत जारी। मरियम नवाज अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी की तस्दीक। रशा कही कि ये जो आप इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, ये मौका देगा पख्तूनख्वा के लोगों को, वहां भी इंडस्ट्री लगे, उधर भी लोगों को नौकरियां मिले। ML1 जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट है,
کراچی سے لاہور 8 گھنٹے میں پہنچ جائے گی ٹرین، اور پھر 2.5 گھنٹے میں اسلام آباد پنڈی پہنچے گی۔ رشک اقتصادی زون خیبر پختونخوا کی ترقی میں اہم، سی پیک صرف مواصلات تک محدود نہیں رہا، خوشحالی آئے گی، نوجوان کو نوکریاں ملیں گی۔ قبائلی علاقوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں، وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب۔ ملک بھر میں 6 ماہ بعد کل سے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں میٹرک کلاسز، کالجز اور یونیورسٹیز میں تدریسی عمل کا آغاز۔ ایس او پیز پر عمل درآمد لازم، خلاف ورزی پر جرمانے عائد ہوں گے، محکمہ تعلیم۔ ملک بھر میں تدریسی عمل کا آغاز۔ آپ کے علاقے میں کسی سرکاری یا نجی تعلیمی ادارے میں اگر کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو ویڈیو بنائیں اور دنیا نیوز کو بھجوائیں۔ اپنے بچوں کو مہلک وائرس سے بچائیں، ملک کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔ کورونا سے 4 افراد جاں بحق، اب تک 6383 اموات۔ مہلک وائرس سے 3,02,020 شہری متاثر، 24 گھنٹے کے دوران 539 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 5673 رہ گئی۔ پنجاب کابینہ کا اورنج ٹرین کے کرائے میں اضافے سے انکار، فی الحال کرایہ 40 روپے رکھنے پر اتفاق۔ 6 ماہ کی مانیٹرنگ کے بعد بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ ہوگا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کا دورہ پاکستان، آرمی چیف سے ملاقات، سیکیورٹی کے امور اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال، خطے میں دیرپا امن، ترقی اور استحکام یقینی بنا رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ چونیا میں 4 بچوں سے زیادتی اور قتل کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت کا مجرم سہیل کو 6 بار سزائے موت کا حکم، 2 بار عمر قید اور 64 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ اس سے قبل بھی 2 مقدمات میں ملزم کو سزائے موت کا حکم دیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں 4 سالہ بچے کی مبینہ قاتل نوکرانی گرفتار، صفات ملزمہ نے چوری چھپانے کے لیے کمسن سعد کو پانی میں ڈبو کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ گرفتار ملزم شفقت نے اعتراف جرم کیا ہے۔ تفتیشی ذرائع ایسا بتاتے ہیں کہ ملزم شفقت کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا ہے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.